فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ایک مرتبہ اور بلند کر بہت سے ضروری علمی مقدمات اور تمہیدی مطالب کو حذف کرتے ہوئے کل یہ بات گزارش کی کہ دراصل ہمارا سفر جن اسماء الہیہ تک ہے وہ حضرات محمد و آل محمد ظاہر ہے کہ استدلالی گفتگو کے لیے تمہیدی مقدمات ضروری ہوتے ہیں. ذہن انسانی ایک خاص انداز میں سوچنے کا عادی ہے، بشرطے کہ سوچے. اگر سوچ کر کسی نتیجے تک پہنچنا ہے تو مقدمات ضروری ہیں، ترتیب مقدمات ضروری ہیں. بغیر سوچے سمجھے کچھ نتائج تو پھر انہیں نتائج کہنا بھی زیادتی ہے. نتیجہ کسی فکری حساب و کتاب اور عمل کے انجام میں حاصل ہونے والے کسی ماحصل کا نام ہے، اور جہاں فکر ہی نہ ہو، ترتیب مقدمات ہی نہ ہو، وہاں پر کسی بات کے لیے کہنا کہ یہ نتیجہ فکر ہے زیادتی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ بعض ایسے بدیہی اور لازمی مقدمات ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ذہن اور عقل کے نزدیک مسلم ہوتے ہیں، تسلیم شدہ ہوتے ہیں، ان کے اعادے کی ضرورت محسوس کیے بغیر
اگر مقدمے کو حذف کر کے، مقدمے کو ذکر نہ کر کے نتیجہ بیان کر دیا جائے تو پھر منطقی غلطی نہیں کہہ جاتی. دونوں صورتیں. تو کل یہ گزارش کی گئی تھی کہ دراصل یہ اسماء حسنہ کا سہارا جو لیا جا رہا ہے یہ اسماء عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے. اب آیات کا مزاج دیکھیں آپ. هو الذی، ہوا کیا ہے؟ اشارہ ہے یعنی وہ، ہوا یعنی وہ اشارہ ہے. یہ اشارہ ہے لفظی. اگر بات عبارت تک محدود رہے، الفاظ میں کوئی مفہوم پوشیدہ ہو تو پھر الفاظ ہی بطور اشارہ کافی ہیں. یعنی اگر کوئی مفہوم ہو معقولات ثانیہ اور ثانویہ میں سے، یعنی بس ذہن کی حد تک ہے، خارج میں کچھ نہیں ہے. ایک وجود ذہنی ہے جو ذہن میں ہے، خارج میں حقیقی اور خارجی وجود اس کا نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے یعنی صرف ذہنی وجود کے لیے صرف لفظی اشارہ کافی ہوگا. اس لیے ہوا کافی ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا معبود صرف ذہنی معبود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک تصور کر لیا ہے معبود کا، ایک تصور کر لیا ہے خالق کا. جیسے بعض فلاسفہ نے یہ شبہے پیدا کیے ہیں جو شبہے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اور ان کا استدلال بھی مغالطے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. برہان و استدلال کی الگ منزل ہے اور مغالطے کی الگ منزل ہے. مغالطے اور شبہے میں مبتلا نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بیچارگی نے ایک معبود تراش لیا ہے نا، بنام فلسفہ بہت کچھ سفسطہ بکھیرا گیا. ایسا نہیں ہے. تو معبود کا وجود حقیقی ہے، بلکہ هو الموجود، هو الوجود، هو الموجود، وہی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہر شے کا وجود اعتباری ہے. اعتبار سے زیادہ نہیں. اعتباری کے کیا معنی؟ اب ظاہر ہے کہ اعتبار کا لفظ ذرا سنگین ہے، اس لیے کہ منطق و فلسفے میں استعمال ہوتا ہے وجود اعتباری اور وجود حقیقی. لیکن اسی کا وجود ہے اصلی. اس کے بعد جو کچھ ہے بس اس کی چشم کرم کا نتیجہ. اس کی چشم عنایت ہے تو ہے، اور چشم عنایت نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ ہے وجود اعتبار. جو کچھ ہے وہی وجود ہے. جب وہ ہے وجود حقیقی، وہ ہے وجود خارجی، تو پھر اس کے لیے صرف لفظی اشارہ درکار نہیں ہوگا. ہمیں خارج میں اشارہ چاہیے جو مجسم ہو کی تصویر بن کے ان کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. صرف لفظی اشارہ نہیں چاہیے. اور اسی لیے اب دیکھیے کیسے کیسے اشارے اپنی ذات پر خلق کیے خالق نے. کیسے کیسے اشارے. اب ظاہر ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. الکلام و یجر الکلام. جناب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مرتبہ اور بلندر کی سیرت اور سوانح جو لکھی گئی، جن حضرات نے لکھی، ان پر تفصیلی تبصرہ ایک مستقل موضوع بحث ہے۔ اہل بیت اطہار کی تاریخ، حضرات محمد و آل محمد اور ان کے آباء طاہرین و موحدین و ساجدین و محسنین، ان کی تاریخ لکھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے نہیں لکھی گئی تاریخ جیسی کہ لکھنی چاہیے، یہاں تک کہ دلوں کا حقد سیرت نگاری اور شمائل نگاری اور شمائل نویسی میں بھی اپنا اثر دکھاتا گیا۔ اب پیغمبر کے سوانح جن حضرات نے لکھے ہیں اور آپ کے شمائل، بڑی عقیدت مندی سے بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض وقت بڑی عجیب و غریب باتیں اس میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح جناب امیر علیہ السلام سے متعلق جو پیکر ظاہری تھا جناب امیر کا، آپ کا قد و قامت اور آپ کا حسن ظاہری، اس پر کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ خام فرسائی ہوئی، سر مبارک اس طرح کا تھا اور شکم مطہر اس طرح کا تھا اور قد آپ کا ایسا تھا، تاریخ میں پڑھنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ اب تفصیل سے کوٹیشنز دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان سب کے جواب میں عرض کر رہا ہوں، انہی کتابوں میں کتاب فوائد الخمسہ من صحاح الستہ کا مطالعہ فرمائیں یا کنز العمال علی متقی ہندی کا مطالعہ فرمائیں۔ کنز العمال کی حدیث نقل کر رہا ہوں، ایک نہیں متعدد روات سے یہ حدیث آئی کہ جناب امیر المومنین فرزند ابو طالب کا حسن ظاہری یہ تھا کہ جب راستوں سے گزرتے تھے دیکھنے والی نگاہیں حیران رہ جاتی تھی، زبانوں سے یہ جملے جاری ہوتے تھے، ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما احسن هذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ ارے کس نے ایسا حسین جوان بنایا، لا الہ الا اللہ، کس نے ایسا حسین پیکر بنا دیا، لا الہ الا اللہ، جس کی صورت دیکھ کر کلمہ زبان سے جاری ہو جائے، اس کی سیرت کا کیا عالم ہوگا۔ صورت ظاہری کا یہ عالم ہو۔ اب یہ حدیث ہے کنز العمال، غیر مطبوعہ کتاب نہیں ہے، مطبوعہ ہے، موجود ہے کتب خانوں میں، مطالعہ فرمائیں۔ حسن ظاہری ہے، راستوں سے گزر رہے ہیں، چہرے مبارک پہ نظر پڑی اور کہہ دیا ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کس نے ایسا حسین و جمیل پیکر جلال و جمال خلق کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب یا یہ حدیث درست یا وہ تاریخ کا بیان، یا وہ تاریخ کا بیان۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ الفاظ کی سطح پر جو اشارات ہیں وہ ناکافی ہیں، وہ ناکافی ہے، جب تک کہ مجسم اشارات تک
رسائی نہ ہو جائے. یہ ہیں اشارات و دلائل وجود باری، ان تک رسائی حاصل کرنی، اس لیے ان کی معرفت ضروری ہے. جب تک ان کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے مودت کو واجب قرار دیا گیا. کیوں مودت کو، محبت کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ دیکھیے بہت سے مسائل ہیں. کل آئے مودت کا تذکرہ آ گیا تھا تو بعض گزارشات اس ضمن میں کی گئی تھی، اور یہ گزارش کی تھی کہ اجر کا لفظ یہاں مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. اور اگر حقیقت ہے تو پر بنائے حکایت ہے، یعنی ان کے ذہن میں جو مفہوم ہے، ذہن غیر میں جو مفہوم ہے، ذہن اجنبی میں جو مفہوم ہے، قلب حسود میں جو مفہوم ہے، اس قلب اور اس ذہن میں جو بات ہے اس کی حکایت کی جا رہی ہے لفظ اجر سے. ورنہ خود اس کے ذہن میں بھی جو کچھ ہے وہ کوئی درست بات تھوڑی ہے. اس کا یہ کہہ کر کچھ لا کر سامنے رکھنا کہ یہ آپ کی زحمتوں کا اجر ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ ذہن سلیم نہیں ہے، قلب مستقیم نہیں ہے، فکر صراط مستقیم سے آشنا نہیں، انسانی منطق کا سہارا نہیں لیا گیا. اگر منطق انسانی، ذہن بشری کا، ذہن عمومی کا، عقل عمومی کا بھی سہارا لیا جاتا تو اتنی بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان کو ہم نے کسی تکلیف پر معمور تو کیا نہیں تھا. بھائی ہم نے معمور کیا ہوتا تو ہم اجر دیتے. جب ہم نے معمور نہیں کیا تو ہم اجر کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم ہدیہ دے سکتے ہیں، ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں، ہم نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ہم اجر کہہ کر کچھ نہیں پیش کر سکتے. یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود معرفت کس منزل تک پہنچی تھی. ورنہ یہ بہت سامنے کی بات ہے کہ اجر لے کر آئے. اجر تو وہ دے گا جس نے انہیں کسی کام پر معمور کیا. نہ آپ نے معمور کیا تھا، نہ آپ پر اجر پیش کرنے کی ذمہ داری. اگر آپ نے معمور کیا ہوتا تو آپ راہوں میں کانٹے کیوں بچھاتے؟ ایک وقت وہ تھا جب راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، ایک وقت یہ ہے کہ جب سیم و زر لے کر آئے ہیں اس وقت کے کانٹے اور آج کے سیم و زر. یہی پہلی منطقی اور فکری غلطی ہے کہ اجر آپ کیا لے کر آئے. اور دوسرا مرحلہ یہ تو عمومی فکر ہے کہ جو میں نے گزارش کر دی کہ اجر کا حق ہی نہیں ہے، اور جب حق ہی نہیں ہے ان سے لینے کا، نہ انہیں پیش کرنے کا حق اور نہ انہیں ان سے کوئی اجر لینے کا حق، تو اب پروردگار کہہ بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ہمیں اجر کے طور پر کچھ نہیں چاہیے مگر مودت. کیا ہوا؟ یعنی اگر مودت اجر ہی ہے
تو کچھ اجر لیا تو صحیح، اجر لینا تھا اس سے، لے رہے ہیں ان سے۔ اگر وہ دے نہیں سکتے ہیں اجر تو یہ لے بھی تو نہیں سکتے ہیں اجر۔ یہیں سے یہ بات اللہ استئناف کے لیے ہے، سمجھ لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں از قسم سیم و زر اجر نہیں چاہیے، از قسم مودت اجر چاہیے، نہیں، ہم سے تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بلکہ کچھ اور لیتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد بلکہ کے مفہوم میں ہے۔ جب کل میں نے گزارش کی کہ بھئی نماز آپ کی ضرورت تھی، لے لی، روزہ ضرورت تھی، لے لی، حج ایک ضرورت تھی آپ، لے لیا، آداب احکام سب لے لیا، ایک بڑی ضرورت ابھی اور تھی، وہ یہ کہ یہ سب جو عناصر ایمان و اسلام و انسانیت جمع کیا تھا آپ نے، ان عناصر میں نظم و التیام پیدا نہیں ہو سکتا تھا، ہر عنصر الگ الگ رہ جاتا، ایک عمارت نہ بن سکتی، دیوار پائیدار نہ ہو سکتی، انسانیت کا مستحکم قلعہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس میں مودت و محبت کی نمی شامل ہو جائے۔ جب تک یہ شامل نہ ہو جائے، ایسا ہی ہے کہ اب وہ کیا آپ حضرات اس قدر ماشاءاللہ ذہانتوں کا کی سطح بلند ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے بے شرم آتی ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کسی صاحب کو عمارت تعمیر کرنی ہے اور انہوں نے سیمنٹ اور جتنی ضروری اینٹیں اور پتھر اور لوہا اور جتنی چیزیں ضروری ہیں سب جمع ہو گئی، لیکن معلوم ہوا کہ شہر کراچی میں قحط آب ہے۔ اب بنا لیجئے عمارت، اب تعمیر کر لیجئے قلعہ، نہیں ہو سکتا نا، تو اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خمس بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ آب حیات مودت نہیں ہے تو قلعہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہی مثال ذہن میں ہے رہ جائے تو پھر یہ ہے کہ کسی معقول حقیقت کو کسی محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہی مثال ذہن میں رہ جائے تو بتائیے کہ تمام جو میٹیریل ہے اس میں سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اب میں کوئی استدلال پیش کروں کہ محبت ان سب سے اہم ہے؟ ہر چیز کی ضرورت ہے، کسی ایک شے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کا منکر کافر ہے، ضرورت کا اگر منکر ہو جائے۔ نماز رکن دین، عمود دین، روزہ دوسرا رکن دین، حج بھی ایک عمود دین۔ ان میں سے کسی بھی واجب کی ضرورت کا انکار
کفر ہے، کفر ہے۔ اب اسی سے قیاس کر لیجیے، ارے جب نماز کی ضرورت کا انکار کفر، روزے کی ضرورت کا انکار کفر، حج کی ضرورت کا انکار کفر، یہاں تک سمجھ میں آ جاتی ہے مودت کی ضرورت کا انکار کفر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ابھی تو گفتگو بالکل برابر سے ہو رہی ہے، یہاں کہیں غلو وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں آ گیا، کہیں غلو کا مسئلہ تو نہیں آیا بھئی؟ جس سطح پر نماز کو رکھا گیا اسی سطح پر مودت کو بھی رکھا گیا، اس کا بھی انکار کفر ہے۔ ہمارے جتنے مجتہدین ہیں، جتنے فقہاء اعظام ہیں، کثر اللہ امثالہم، پروردگار ہمارے معاشرے کے درمیان مجتہدین اور مراجع کرام کے سلسلے کو باقی رکھے، یہ بھی اپنے وجود سے ستون دین ہیں، یہ بھی ستون مذہب ہیں۔ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ مرجعیت کو بے خبن سے اکھاڑ دیا جائے، مگر جب تک ہمارا سرپرست پردہ غیب میں موجود ہے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خدا ہمارے درمیان علماء اعلام کو سلامت رکھے۔ آج میں سعادت مند ہوں کہ یہ سعادت ذکر ایک عالم جلیل القدر کی موجودگی میں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کے شہر کے عالم ہیں، مگر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب نعمت دامن میں ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں۔ علامہ مجتہد ابن حسن نجفی تشریف فرمائیں، مجتہد ہیں، مجتہد العصر، اردو زبان میں فقہ استدلالی پر جو کتابیں تالیف فرما رہے ہیں، بعض شائع ہو چکی ہیں، بعض عنقریب شائع ہو جائیں گی۔ کاش ان کا مطالعہ کیا جائے، پھر اندازہ ہوگا ایک مجتہد اور فقیہ کی جگر کاوی کیا ہوتی ہے۔ کتنی محنت کے بعد، کتنی راتیں سحر کرنے کے بعد، کتنی بیداریوں کے بعد، کتنی مشقتوں کے بعد پھر کسی ایک حکم الہی تک پہنچتا ہے اور بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ عوام تک پہنچاتا ہے مجتہد۔ یہ ہے حکم خدا، یہ ہے حکم خدا۔ مجتہدین کا کام معمولی ہوتا ہے، کوئی واقعہ ابھی حال میں ہو جائے اور اس کے لیے حکومت تحقیقاتی کمیشن بٹھاتی ہے، اور اس میں کتنے ارکان ہوتے ہیں۔ کہیں بہت چھوٹی کمیٹی ہوگی تو سہ رکنی ہوگی، ورنہ اگر کوئی بڑی کمیٹی ہوگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی عدد بہرحال معین نہیں ہوتا، عدد تو وہاں معین ہوتا ہے نا، عدد تو وہاں معین ہوتا ہے کہ جہاں واقعاً کوئی ٹھوس بنیاد ہو، جہاں کوئی اصول ہو وجودی، فلسفیانہ، عقائدی، دینی، وہاں عدد معین ہوتا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے میرے بعد قیامت تک اس امت کے ائمہ صرف 12 ہوں گے۔ عدد معین ہے، زمانے کی
دامن زمان کے کی درازی اور وسعت یا کوتاہی سے کوئی اثر نہیں پڑتا. زمانے کا ان پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ یہ ابن الوقت نہیں آئے. یہ فرزند زمان نہیں ہے، یہ صاحب العصر ہیں. ان میں کا ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں صاحب العصر رہا. تو یہ زمانے کی گرفت میں نہیں ہے، زمانہ ان کی مٹھیوں میں ہے. میں نے غلط لفظ استعمال کیا. زمانہ ان کی مٹھیوں میں نہیں، زمانہ ان کی چٹکیوں میں ہے. اور شاید یہ لفظ بھی غلط استعمال کیا. زمانہ ان کی چٹکیوں میں نہیں، زمانہ ان کی جوتی کی ٹھوکروں میں ہے. یہ صاحب زمان ہے. تو جہاں بنیادیں ہوتی ہیں وہاں بہرحال عدد معین ہوتا ہے، معین ہے عدد 12 ہوں گے. لیکن جہاں کوئی بنیاد نہیں ہے وہاں بہرحال اب رکنے سے رکنی ہو یا جے رکنی ہو، کمیٹیاں بنتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ صفر ہوتا ہے. اکثر نتیجہ یا صفر ہوتا ہے یا غلط. بلکہ اب کہنا یہ چاہیے کہ جب حکومتیں کسی حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتی ہیں تو تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیتی ہیں. اس لیے کہ حقیقت تحقیق کی محتاج نہیں ہوا کرتی. الحق یعلو، حق بلند ہو کر رہتا ہے، اسے کسی بلند کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت آشکارا ہوتی ہے. تو اگر کسی مسئلے میں تحقیق درکار ہو، مثال صرف یہ دے رہا تھا، تو کتنے آرگنائزیشنز، کتنی ٹیمیں درکار ہوتی ہیں، اور ان کا کوارڈینیشن، ان کا آپس میں تال میل، اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنا. اور جہاں 1400 برس کا پردہ حائل ہو، اور وہاں یہ دریافت کرنا ہو کہ کس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. 1400 برس کے عرصے میں روات نے کیا کیا تصرف کیا، اصل الفاظ کیا ادا ہوئے تھے زبان مبارک سے، ان الفاظ سے کیا حکم ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک شخص اگر کوشش کرے وہ مجتہد کہلاتا ہے. اور فرمایا اپنی بہرحال پروردگار ہمارے درمیان ان جیسے علماء اور دوسرے علماء مراجع کرام کا سایہ برقرار رکھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اور ہماری قوم کو یہ شعور عطا فرما دے مالک کہ وہ علماء کی قدر کر سکے. بہرحال تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ مودت جو واجب قرار دی گئی، یہ مودت سب سے اہم ہے. اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے نہیں. اگر یہی مثال ذہن میں رہے جو ابھی چند لمحے قبل میں نے پیش کی تھی، یہ مودت سب سے اہم ہے. پھر بھی اگر قدر ضرورت ہو مثالوں کی، اور یہ بات سوچی جاتی ہو کہ دوسرے عبادات کا استخفاف ہو جاتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے؟ اولاً تو یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، ہم کہیں تو خطا کار، ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں تو خطا کار. آپ مجامع حدیث کا مطالعہ کیجیے،
احادیث صحاح کا مطالعہ کیجیے، دیکھیے صحیح کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات ہیں یا نہیں کہ اے علی، اگر کوئی شخص زندگی بھر نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے اور تہجد گزار ہو، تمام آداب و اعمال ظاہریہ کا پابند ہو، مگر تمہاری محبت نہ رکھتا ہو، تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اگر یہ ہم کہیں، یہ ارشاد پیغمبر ہے. لیکن اگر عقل بشری ارشاد پیغمبر میں کچھ شک و شبہ کرتی ہے تو یہ شک مرض ہے، مرض کا علاج درکار ہے. مباحثے سے بات حل نہیں ہوگی، مرض کا علاج درکار ہوتا ہے. تاہم ایک مسئلہ کہا جاتا ہے استخفاف نماز. استخفاف، نماز کو ہلکا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے بلا شک و بلا شبہ. مگر دیکھیے لفظ مستعار لے رہا ہوں، اور وہ لفظ ہے اضافیت کا. اضافیت کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بہت عام ہو گیا ہے، فزکس سے آیا ہے، ریلیٹیوٹی کا ترجمہ ہے اضافیت. کسی اعتبار سے کوئی صورت کچھ نظر آتی ہے اور کسی اور زاویے سے کچھ اور نظر آتی ہے. ایک ہی حجم باقی نہیں رہتا، ایک ہی وزن باقی نہیں رہتا، ایک ہی شکل باقی نہیں رہتی. آبزرور کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو آبزرویشن کا رزلٹ بدل جاتا ہے. میں فزکس کا طالب علم ہوں نہیں، یوں ہی ایک مثال عرض کر دی. تو نماز کا استخفاف گناہ کبیرہ ہے، مگر استخفاف کا تحقق کب ہوگا؟ توجہ درکار، ذہن کے شبہات کو نکالنے کی کوشش کیجیے. استخفاف کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ خمینی، ان کے پرائیویٹ سیکریٹری کہتے ہیں کہ ہم نے 46 سال تک برابر ان کے ساتھ زندگی بسر کی، ایک مرتبہ بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی. معصوم نہیں ہے آغائے خمینی، ہرگز معصوم نہیں. قطعاً جو ان کی عصمت کا قائل ہو وہ ہوگا، میں نہیں ہوں. عالم تھے، متقی تھے، عادل تھے، مجتہد تھے، ورع و تقوی میں باکمال تھے، عارف تھے، فلسفی و حکیم تھے، اطاعت گزار مولا تھے، مولوی تھے. ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں کا مذاق اڑانا سکھا دیا گیا ہے. اب یہ بھی چھوٹی چھوٹی مثالیں. مذاق کیسے اڑانا سکھایا گیا؟ جوانان عزیز، بزرگوں سے یہ خطاب نہیں کرتا میں، جوانوں سے، نوجوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض باتیں مزاحاً زبان پہ چڑھ جاتی ہیں لیکن بڑے سنگین اثرات چھوڑ جاتی ہیں. ایسے بیہودہ مذاق سے بھی بچیے. ناہنجار کلمات سیکھنے کی کوشش نہ کیجیے. مثلا میں نے کل بھی گزارش کی تھی، آج بھی گزارش کی، اسم اعظم الہی ذات محمد مصطفیٰ ہے. بلند آواز سے ضرور پڑھیں. اور وہ ہے اسم اعظم وجودی، وجود خارجی، اور آپ کا اسم مبارک. دیکھیے یہاں پر آ کر ایک مسئلہ حل کروں. لفظ اللہ ذات ہے یا اسم؟
لفظ اللہ ذات ہے یا اسم؟ اسم ہے، ذات نہیں ہے. لفظ اللہ اسم ہے خود، اور اس اسم کی طرف جو اسم مضاف ہو جائے وہ بھی اسم اللہ. توجہ فرمائی. اللہ ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے مگر لفظ اللہ، ورڈ اللہ، یہ جو زبان سے ادا ہو رہا ہے، جو ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہا ہے، یہ جو حلق کے مخارج اور مقاطع سے نکل رہا ہے ایک لفظ، یہ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. یہ لفظ اللہ ہے. اس لفظ اللہ کی طرف جو لفظ منسوب و مضاف ہو جائے وہ اسم اللہ. الرحمن بھی اسم اللہ، الرحیم بھی اسم اللہ، الکریم اسم اللہ، المجیب اسم اللہ. غور فرمایا آپ نے؟ ایک لفظ کے واسطے سے جو لفظ آئے وہ بھی اسم بن جائے. ذات محمد اسم اللہ، تو جو چیزیں ذات محمد کی طرف مضاف ہوں گی وہ سب اسم اللہ کا درجہ پاتی چلی جائیں گی. اب لفظ محمد بھی، اسم محمد بھی ہے، اسم اللہ بھی ہے. ذرا نازک منزل ہے، ذرا نازک منزل. جو بھی مضاف ہوتا چلا جائے ذات مصطفیٰ کی طرف وہ اسم اللہ. علی نفس و رسول، علی بھی اسم اللہ. علی جب اسم اللہ کا اسم بھی اسم اللہ. اتنی بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی، اس بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا ابھی. بس اب ذات محمد مصطفیٰ پر درود بھیجنا، یعنی درود بھیجنا یعنی یہ صلوات کہنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا، کیا یہ فقرہ کوئی معمولی ہے؟ توجہ شرط ہے. ذکر کیجئے تو ادب کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں بڑے زمانے سے دعا پڑھ رہا ہوں، دعا قبول نہیں. اب دیکھیے بات ذرا سی پھیل رہی ہے مگر گزارش کر کے چلا جاؤں، میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بہت سے حضرات سن رہے ہیں، اس لیے سنتے ہوئے جائیں کہ آداب ذکر فراموش نہ ہو. جو بات کہنا چاہ رہا تھا، انگریزی تہذیب جب پروان چڑھی بر صغیر میں تو لوگوں کی زبانی سنا ہے سبحان اللہ، ہر مرض کی دوا صلی اللہ. سنا ہے آپ نے؟ کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے یہ کہنا. کبھی سوچا مذاق کس کا ہوا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو، جب بھی کچھ طلب کرنا ہو خدا سے، تو پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لو. وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ خدا بخیل نہیں ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ایک وقت میں اس سے 2 چیزیں طلب کی جائیں، ایک قبول کر لے دوسری رد کر دے. پہلے صلوات طلب کرو، صلوات قبول کرے گا تو دوسری حاجت بھی قبول کرے گا. اب آئیے، اب اگر واقعاً یہ اگر جو ہے بہت بڑا ہے یقیناً، اگر واقعاً کوئی عارف باللہ ہے، ملتزم باللہ ہے، ملتزم بدین اللہ ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے نیاز ہو جائے گا دنیا و ما فیہا سے. بیماری لاحق ہوئی، ایک مرتبہ درود پڑھا، پروردگار شفا عطا فرما دے، شفا ہو گئی. اگر بہت بڑا ہے شروع میں،
پروردگار ہی مؤثر حقیقی ہے۔ اب اس طرح جتنے اعمال ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ پروردگار فلاں اسکول میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، یہاں تک کی دعا ہوتی ہے۔ ملازمت مل جائے، میری بچی بیمار، اب شفا کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ اگر دعا میں اثر کے قائل نہیں تو دعا چھوڑ دیجئے، ریاکاری نہ کیجئے۔ آپ اپنی زبان میں دعا کریں تو ہر مرض کی شفا، اور محمد پہ درود ہر مرض کا شفا نہیں ہوگا۔ اعتقاد کو کمزور بنایا گیا، ایمانی معاشرے کی ثقافتی قدریں توڑی گئیں، ایمانی معاشرے کی ثقافتی قدریں، ایمانی معاشرے کی کلچرل ویلیوز، جو ایمانی کلچر تھا، جو ایمانی تہذیب تھی، اسے بکھیرا گیا، تو درود کا مذاق اڑانا سکھایا گیا۔ اس کے بعد لفظ مولوی، پہلے اسی بر صغیر میں مولوی کے معنی ہوتے تھے دانشور، اور چنانچہ یہ مذہب سے بھی وابستہ نہیں تھا۔ اگر آپ حضرات کا مطالعہ ہو تو غیر مذہب کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مولوی صاحب کہا جاتا تھا، مولوی مہیش پرشاد۔ کیوں مولوی کہلاتے تھے؟ یعنی دانشور، یعنی پڑھا لکھا، یعنی بامعرفت۔ میں کہیں اور لے جا رہا ہوں۔ اب جو مولوی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب وہ حقیقت وجودی اس کی جو بھی ہے خارجی، اب وہ خارجی ہے یا ناصبی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ مگر بہرحال لفظ مولوی گزارش کر کے چلا جاؤں کہ مولوی کہتے کسے ہیں؟ پہلے کی کتابیں اگر مطالعے کا ذوق ہو کتب خانوں میں جائیں، اور کاش کے مطالعے کا ذوق ہو۔ یہ میں کہہ چکا، کتاب کافی نہیں ہے مگر کتاب بھی ضروری ہے۔ بیچ کی راہ، نہ افراط نہ تفریط۔ کتابیں کافی نہیں ہیں مگر کتابیں ضروری ہیں۔ اپنے بچوں کو کتابوں کے سائے میں پروان چڑھائیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں، ہر مومن کے گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا کھویا ہوا مال ہے، جہاں سے بھی مل جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اور ہمارا بہرحال تو پرانی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے مصنف کا نام، تو مصنف کا نام کیسے لکھا ہوتا تھا؟ جتنے القاب و آداب ہیں وہ سب پہلے جناب صدر المحققین، بحر العلوم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آخری لفظ نام سے پہلے ہوتا تھا مولانا المولوی۔ مولانا پہلے، مولوی بعد میں۔ کیوں؟ اب اگر کسی کو صرف مولوی صاحب کہیے تو وہ احتجاجاً آپ کے یہاں مجلس نہیں پڑھیں گے کہ میری توہین کی۔ اور پہلے فخر تھا کہ ہمیں مولوی سمجھا جائے۔ کیوں؟ لفظ کی صاحب دیکھیں، مولانا اب عربی گرامر کا چھوٹا سا مسئلہ ہے، اردو میں بھی مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہی ہیں۔ مولانا میں مولا مضاف ہے، اور نا ضمیر جمع متکلم یہ ہے مضاف الیہ۔ مولا کو اپنی طرف ہم اضافہ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے لیے قابل محترم، اپنی طرف۔ ارے ہم کسی کو بھی اپنا آقا بنا لیں؟ دنیا نے کسے کسے اپنا مولا بنایا، تو اس سے اس کی کوئی اہمیت بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ ہم پورا معاشرہ مل کر کسی ایک کو اپنا سردار بنا لے، یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہے، وہاں مولوی میں کیا ہے؟ مولا لفظ کی طرف منسوب ہے یا نسبت کی ہے، یعنی یہ شخص ہے جو مولا حقیقی کا بندہ ہے۔ تو ہم سب کا مولا ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مولا حقیقی کا عبد ہونا فخر کی بات ہے۔ اس لیے
میں بات کہہ دی درمیان میں کہ کلیدی لفظیں بگاڑی کیسی گئی. پہلے کیا تھا اب کیا ہے؟ چونکہ زبان سے واقفیت ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ ترکیب اضافی ہے یا یہ اس میں منسوب ہے، معلوم نہیں. تو جب معلوم نہیں تو معنی بدل گئے. یعنی جب زبان کے کسی لفظ کا زاویہ بدل گیا تو مفہوم بدل گیا. میں لفظ استخفاف پر آ رہا ہوں کہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت، استخفاف کے کیا معنی؟ استخفاف یعنی ہلکا سمجھنا، استخفاف یعنی نادیدہ سمجھ، نادیدہ لینا. یہ کوئی اس قابل چیز نہیں ہے جو پیش کی جائے یا خاطر میں لائی جائے. اس لیے میں نے اس مرد مولوی کا ذکر کیا تھا جس کا نام خمینی ہے کہ 46 برس تک نماز شب قضا نہیں ہوئی، اور آخری وقت جو ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا ہے اس کی اگر ویڈیو کیسٹ آپ حضرات نے دیکھی ہو تو اس میں بھی اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ دیکھنے کی چیز اور فرمایا. لیکن انتقال سے کچھ دنوں قبل ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور اسرار الصلاۃ میں بھی غالباً یہ جملہ موجود ہے کہ مجھے معلوم نہیں پوری زندگی 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکا کہ نہیں. کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ مجھے نہیں معلوم کہ 2 رکعت نماز بھی اس قابل ادا ہو پائی یا نہیں جو مقبول بارگاہ الہی ہو سکے. یہ بھی نماز کو حقیر جاننا ہے، مگر اپنے عمل کے حوالے سے، اس کے حکم کے حوالے سے نہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نماز کو حقیر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ نماز قابل قبول ہے کہ نہیں. اور فرمایا آپ نے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نماز اہم نہیں ہے جس کا حکم خدا نے دیا. حکم خدا کی نسبت سے استخفاف کفر، اور اپنی ذات کے عمل کی نسبت سے استخفاف کمال ایمان. مثلا دوسری مثال، کوئی شاعر ہو اپنے وقت کا، شاعر اعظم، خدائے سخن نا خدائے سخن، پوری ہمت فکر، پوری قدرت سخن، پوری زندگی کی مشق صرف کرے گا قصیدہ کہنے میں، اور اپنے ہم چشموں میں، اپنے معاصرین میں، ہم جلیسوں میں وہ فخر کرے گا، کہے گا ایسا قصیدہ کوئی لکھ کے لائے تو صحیح. مگر جب مولا کی بارگاہ میں پیش کرے گا اب وہ لہجہ نہیں رہے گا، اب کہے گا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کاش آپ قبول کر لیں. اور سمجھا قصیدے کی مثال اور نماز کی مثال دونوں یاد رکھیں، اس لیے کہ نماز بھی قصیدہ ہی ہے. عبادتوں کی ماہیت کیا ہے؟ عبادتیں ثناء الہی ہیں. ثناء یعنی قصیدہ، عبادت ثناء الہی ہے، صلاۃ ثناء الہی ہے، وہ بھی ایک قصیدہ ہے. تو جب قصیدہ اپنے ہم چشموں کے درمیان ہو تو فخر کیا جائے گا، جب مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے استخفاف لازمی ہے. اور جب یہاں تک ذہن آ گیا تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص با ایمان ہے، اللہ کے رسول کا عاشق، اہل بیت رسول کا عاشق، اور اس نے اہل بیت رسول سے
پوری احتیاط کے ساتھ دین و مذہب لیا، اجتہاد کیا، ریاضت کی اور اس کے بعد اعمال بجا لائے، لیکن سر نے اڑا کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ قبول ہو سکے، کیا اس شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ایسے کے یہ کہہ سکے جس کا نہ عشق رسول مستحکم ہو، نہ اہل بیت رسول سے تعلق کا پتہ چل رہا ہو، نہ محبت ہو نہ مودت ہو، کہ ارے تم کیا اور تمہاری نماز کیا؟ سب سے اہم ہے ولایت اور سب سے اہم ہے مودت۔ ہر چیز رد ہو جائے گی اگر ولایت و مودت کے خمیر میں گجی ہوئی نہ ہو۔ ہر چیز رد، کوئی مبالغہ نہیں ہے، سادہ سی حقیقت کا بیان ہے، کوئی شاعری نہیں، کوئی ذاکری نہیں، کوئی خطابت نہیں، سادہ سا بیان ہے۔ یاد رکھو، لوح قلب پر لکھ لو، ذہن میں یہ بات رہے، ہر عبادت رد ہو جائے گی۔ خبردار جو کبر عبادت پیدا ہوا، اگر ولایت محمد و آل محمد نہ ہوئی، ہر عبادت رد ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شبہے کی گنجائش۔ اور اب قرآن حکیم سے ایک دلیل دے کر، حالانکہ وقت غالباً میرا تمام ہو چکا، لیکن میں وقت کا پابند نہیں ہوتا ہوں، نہ کثرت میں نہ قلت میں۔ ممکن ہے آج ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں، کل نہ آئیں نہ گزارش کر سکوں، تو مجھے وقت کا پابند بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو ایک دلیل ذکر کروں، سورہ محمد سورہ محمد، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ ابتدا ہے سورہ محمد کی، ابتدا کی 3 آیتیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ کس کفر کا ذکر ہے، ابتدائی کفر کا ذکر ہے یا ارتدادی کفر کا ذکر ہے۔ بھئی کوئی شخص ابتداءً کافر ہوتا ہے، کوئی شخص ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا ہے، کفر کا لفظ دونوں پہ اطلاق ہوگا۔ پھر اصول فقہ کی بحث آئے گی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مفہوم ایک ہی وقت میں مراد لیے جائیں، یعنی لفظ کو ایک مرتبہ استعمال کیا جائے، معنی کو دونوں مراد لیے جائیں۔ ایک بار میں ایک استعمال میں ایک لفظ استعمال کیا گیا اور ایک سے زیادہ معانی مراد لیے گئے۔ علامہ آیت اللہ ابن حسن تشریف فرمائے جو مجتہد ہیں، ان سے بھی تصدیق فرمائے گا، اصول فقہ کی اہم بحث ہے کہ ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا لیکن ایک سے زیادہ معانی مراد لیے، تو ہو سکتا ہے الذین کفروا وہ کافر بھی شامل ہو جو ابتدائی کفر کا شکار ہیں، وہ کافر بھی اس میں شامل ہو جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، اللہ کی راہ کی رکاوٹ بن گئے، اضل اعمالهم، ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کتنے روشن فکر اور روشن ضمیر، جوان اور متنور الفکر لوگ آ کر پوچھتے ہیں
کہ جناب وہ مسلمان کی بات تو الگ رہی، مومن کی بات الگ رہی، یہ دوسرے مذہب والے یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں کیا انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے؟ واہ 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 واہ، یہ جو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتے ہیں؟ اب ایک بات تو یہی عرض کر دوں، جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ان کے سارے نیک اعمال، اور نیک اعمال میں صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد بھی ہے، اور حقوق العباد بہت اہم ہے۔ تو اب ایک شخص جس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج کو نہیں گیا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ماں کی خدمت زندگی بھر کی، باپ کا اطاعت شعار رہا، صلہ رحم کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کیے، اور فرمایا آپ نے چیریٹی آرگنائزیشن قائم کی، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون لے جا رہا ہے، ہر محتاج کو دیا۔ اب کسی کلمہ گو سے پوچھئے کہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، صرف اتنا سا جملہ نہ کہنے پر اتنے عظیم اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ جو جواب وہ دیں اس جواب کو محفوظ رکھیے، اور اس کے بعد جب وہ کہیں کہ میاں اتنے اعمال کیے صرف علی ولی اللہ نہ کہنے پر کیا سب اکارت ہو جائیں گے، وہی جواب دوہرا دیجئے۔ منطق تبدیل نہیں ہوتی، کلیات میں تخصیص نہیں ہوتی، عقلی مسائل بدلتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اگر ذہن کسی منطق کا پابند ہے تو یہ مسائل کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دین اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت، محبت، مودت سب سے اہم شے ہے، اس لیے کہ یہ وہ آب حیات ہے، یہ وہ کوثر طہور ہے کہ جو ظرف قلب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے استقرار کے قابل بناتا ہے۔ ہر زمین میں ہر کلمہ اگتا نہیں، ہر زمین میں ہر کلمہ ہر تخم روئیدہ نہیں ہوتا۔ کلمے کی مثال قرآن میں شجر سے اسی لیے دی۔ سورہ ابراہیم میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے مثال دی کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے؟ اب جو بھی کلمہ طیبہ کہے وہ شجر کی مثال ذہن میں رکھے، کلمے کو نمو پانے کے لیے زمین قلب کی آبیاری ضروری ہے، اور یہ آبیاری صرف آب محبت سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور جب تمام اعمال کی بنیاد لا الہ الا اللہ، بھائی نماز پڑھیے لا الہ الا اللہ کے بغیر قبول ہوگی نہیں، نماز روزہ رکھیے لا الہ الا اللہ کے بغیر قبول ہوگا، حج کو تشریف لے جائیے ویزا ہی نہیں ملے گا۔ اور فرمایا آپ نے بغیر لا الہ الا اللہ کے، اور لا الہ الا اللہ کا تخم قلب میں استقرار پائے گا آب مودت کے وسیلے سے، تو اب یہ مودت ان سب پر مقدم ہوئی یا نہیں؟ اب مودت
پہلے اور نماز بعد میں، مودت پہلے اور روزہ بعد میں، مودت پہلے، حج و زکات و خمس و جہاد سب بعد میں۔ ایک جملہ چھوٹا سا کہہ کر آگے بڑھوں، صرف بعد میں نہیں، پہلے بھی مودت اور بعد میں بھی مودت، ورنہ اگر مودت اول و آخر نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ عمل ادھورا رہ جائے، میدان جہاد میں چلا تو جائے انسان مگر برقرار نہ رہ پائے۔ جہاں مودت و ولایت کا نور ہوتا ہے وہاں قدم میدان سے پیچھے نہیں ہٹتے، جہاں یہ نور نہیں ہوتا وہاں میدان میں پہنچے ہوئے قدم بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، اور بڑوں کی بات نہیں، اگر نور ولایت موجود ہو تو گہوارے میں کوئی بچہ ہو، جب صاحب ولایت پکارے گا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، تو چھما بچہ بھی اپنے کو گہوارے سے گرا دے گا۔ یہ ششمہا بے چین ہے جنگ کے میدان میں جانے کے لیے۔ اللہ یہ ششماہے کی، اس چھماہے کی معراج تو دیکھیں، سب کسی نے پیدل جہاد کیا، کسی نے پیدل جہاد کیا کربلا میں، اور کسی نے گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کیا۔ لیکن اس چھماہے نے، ارے اس کے لیے جس کے لیے رسول سواری بن گئے تھے وہ اس میدان جہاد میں اصغر کی سواری آئے۔ اس شہید اعظم کا رتبہ پہچانو، اصغر حسین کے ہاتھوں پہ جہاد کرنے کو جا رہے ہیں۔ چھماہے سے جب اپنے کو، جھولے سے جب اپنے کو گرا دیا تو امام پلٹے، خیمے تک آئے، بیویوں کا شور گریا سن کر، اے بہن زینب، اے بہن ام کلثوم، ابھی تمہیں رخصت کر کے گیا تھا، ابھی میں نے تسلی دی تھی، ابھی میں نے دلاسا دیا تھا، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی گریے کا کیا سبب؟ بہن در خیمہ پہ آئی، بھیا جیسے ہی آپ کی آواز حل من ناصر ینصرنا بلند ہوئی، وہ چھماہا جو 3 دن سے جس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اس نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین سمجھ گئے، کیوں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ محضر شہادت پر نظر تھی۔ بہت سے واقعات میں حذف کر دیتا ہوں، بس جی چاہتا ہے بیان کروں مگر بیان کر نہیں سکتا، بیان کر نہیں پاتا۔ کہا بہن ذرا میرے بچے کو مجھے دے دینا، آبا کے دامن کا سایہ کیا، میدان کی طرف تشریف لائے۔ یہ شہادتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے۔ میں ایک جملہ گزارش کرتا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ تک تصورات تب منتقل ہوتے ہیں جب الفاظ میری زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور جب الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، جب تصورات آپ تک منتقل ہوتے ہیں تو آپ گریہ فرماتے ہیں۔ میرے ذہن میں تصورات پہلے آتے ہیں، الفاظ بعد میں سوچ کر ادا کرنے پاتے ہیں، اس لیے بڑی اپنی طبیعت پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جملے ادا کر سکوں،
حسین چمارے کو لے کر میدان میں آ گئے. دشمن نے خیال کیا صلح کی درخواست فرمائیں گے. دامن ابا کو ہٹایا، ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو اس چھمائے نے کیا قصور کیا ہے؟ ارے اسے پانی پلا دو. بس اشارے کافی ہیں، کچھ پڑھنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر چند جملے ضرور سماعت فرمائے. ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں تلاطم پیدا ہوا، بہت سی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، بہت سو نے اپنے رہوار کا رخ موڑ لیا، فوج میں انقلاب آ گیا. اور پھر بھی جب پانی دینے میں تاخیر ہوئی تو سید الشہداء نے اپنے فرزند کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا تم حجت خدا کی نشانی ہو، تم ہی حجت تمام کر دو. مرتبہ کمھلایا ہوا چہرہ اصغر نے فوج کی طرف موڑا، خشک لبوں پر سوکھی زبان پھیری. اجرکم علی اللہ. فوج میں کوہرام پیدا ہوا، مگر ایک شقی نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا نے تیر رہا کیا، تیر چھمائے کے گلے پر آ کر لگا. فانقلب الصبی علی ید الامام، چھما امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا. ایک خاص مسئلہ مسائل بیان کر. چھما منقلب ہوا، امام نے اٹھایا، چلو میں پہلے تیر کو گلے سے نکالا، چلو میں خون لیا، چہرے مبارک سے ملا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے قبل بزرگ خطبہ کہتے آئے ہیں یہ ایسی قربانی تھی کہ حسین جیسا صابر بھی متردد ہو گیا. سنا ہوگا یہ جملہ. میں یہ نہیں کہتا کہ حسین جیسے صابر کے قدموں میں بھی لرزہ پیدا ہوا، نہیں. ارے حسین زیر فلک ناز فرما رہے تھے، چشم فلک دیکھ، حسین کے ہاتھوں پہ یہ قربانی بھی دیکھ. خیمے کی طرف جانا، پلٹ کے آنا. 2 مصرے گزارش کر رہا ہوں، ہرگز یہ تردد کے نہیں ہیں آثار. اس بدیے پا شاہ ناز فرماتے ہیں، چشم فلک دیکھ. اکبر کا لاشا اٹھایا، تعجب ہوا، اب اس لاشے کو بھی دیکھ لے اور دیکھ کس اعتماد سے لیے ہوئے ہوں، کہیں قدموں میں لرزش آئے. اور بس در خیمہ تک لائے. ماں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا بنائی امثلک ینحار، بیٹا کیا تیرا جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے. یہ رباب کا جملہ اور یہ میرا جملہ، حشر تک سوچ، عدل انسانی صرف اصغر کا خون.